اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ جیسا کہ میرا لیپ ٹاپ جس میں پی ڈی ایف بناتے ہیں، جزاک اللہ خیر، جس میں پی ڈی ایف بناتے ہیں وہ اس میں کچھ پرابلم آ گئی تھی، کھل نہیں رہا، تو دوسرے پی ڈی ایف میں وہ پروگرام، دوسرے لیپ ٹاپ میں وہ پروگرام نہیں پڑے تھے جس میں عربک وغیرہ کا لکھ سکا ہے یا کام ہو سکے، تھوڑا بھی چینجز اس میں نہیں ہو پا رہے تھے، تو خیر کسی نہ کسی طرح یہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کروائی گئی ہے، تو پھر بھی الحمدللہ اچھی ہو گئی ہے، ریڈی ہے، کرنے لائق ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک سورہ آپ لوگ کریں، پھر جب تک لیپ ٹاپ صحیح ہو پھر انشاءاللہ آگے کی بھی بننا شروع ہے۔ جبکہ ہم نے بتایا تھا کہ آلریڈی ہم نے لاسٹ کے جب بنوا رہے تھے یہ پوری بنوا لی ہیں پورے پارے کی، تھوڑے سے چینجز ہونے ہیں اس میں جو کہ پروگرام کے ساتھ ہی ہو پا رہے ہوتے۔ چلیں الحمدللہ، تو آج آپ لوگ اس کو کسی طرح کہیں بھی لکھیں یا ورڈ خالی سمجھ لیں اور پھر آج پرنٹ بھی کرا لیجیے گا، اور ساتھ میں سعدی بھی ہے اس کے، تو کچھ ورڈ چینج کیے گئے ہوئے سعدی میں، کچھ ویسے ہی لکھے ہوئے ہیں، تو جو لوگ اس کو پرنٹ نکلوانا چاہ رہے تھے سعدی کی تفسیر کو، تو وہ بھی آج اس کے ساتھ ساتھ نکلوا لیں تاکہ ان کو جو ورڈ اس میں چینج کرنے ہوتے ہیں وہ چینج کر لیں، لکھنے آسانی رہتی ہے پھر۔ چلیں شیئر کریں گے۔ ہاں معارج ہے یہاں پر، تقریباً چلیں تلاوت لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ان کے ورڈ ٹو ورڈ بھیجے گئے ہیں، دیکھیں۔ حق، حق، حق سے بنا ہوا نظر آ رہا ہے، ہا قوف قوف، اور حق یعنی حقیقت، سچائی، حقہ یعنی جو سچی میں ہو کر رہے اس کو کہتے ہیں، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حقہ یعنی کہ سچ میں ہو کر رہے گی، واقع ہو کر رہے گی، یعنی اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہو کر رہنے والی
حقیقت ایسی سچائی جو ہو کر رہے گی، تو اس لحاظ سے اس کا یہ فی الحال نام ہے۔ اور بھی جو نام ہم لوگ ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں اس میں جو بھی اس کے ساتھ ہونے والی چیز ہوتی ہے اسی بیس پر اس کا نام ہوتا ہے۔ جیسے القاریہ دیکھا تھا، کھڑکھڑانے والی، اور طامہ کرش کر دینے والی، چور چور کر دینے والی، یہ ساری چیزیں جو تھی۔ جہنم کا نام، قیامت کا نام، تو اسی بیس پر یہ چیزیں تھیں۔ تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حقیقت کے بیس پر، ہو کر رہنے والی کے بیس پر یہ میننگ نکل رہی ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی 3 بار آیا ہے یہ نام، وہی تکرار جو ہے وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کے وزن کو، بھاری پن کو، شان کو، اس کی عظمت کو، اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہولناک ہوگی۔ ماں کیا، الحاقہ ہو کر رہنے والی ہے یہ حقیقت، کیا ہے یہ، وہ سچ مچ میں ہونے والی کیا ہے۔ وما اور کیا، ادراکا آپ کو معلوم، ماں کیا، الحاقہ حاقہ ہو کر رہنے والی، کہ یہ ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ چلیں، تو یہ قیامت کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ دنیا میں بھی کسی کے اوپر اس طرح کے عذاب آ جانا، اس کی قیامت یا موت آنا اس کی قیامت کے ہی برابر ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑی چیز ہوگی قیامت، الحاقہ۔ اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی قوموں پر یہ قیامت ڈھائی ہے، جو کہ چھوٹی چیز تھی، اور اس سے بہت بڑی چیز ہوگی حاقہ۔ اس کے بعد ہی شروع ہو گیا ہے کہ کذبت ثمود۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ قومیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کے سرکش، لگ بھگ کس وجہ سے سرکشی تھی، سرکش ہونے کے بعد ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کے بارے میں۔ کذبت جھٹلایا، تا جو ہے مؤنث کے لیے لگا ہے اینڈ میں، سمود و عاد تو قوموں کو پھر جو ہے وہ فیمیل میں تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ آگے قوموں کے نام چل رہے ہیں۔ یہ قوم جھٹلاتی تھی، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ سمود بھی ایک سمود لکھیں قوم ہے، اور عاد بھی قوم ہے۔ تو القاریہ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، وہی نام دوبارہ یہاں پہ لکھا ہے کہ آنے والی آفت لکھا ہوا ہے، اسٹرائکنگ یعنی کہ کھڑکھڑا دینے والی، قاریہ کے معنی کھڑکھڑا دینے والی تھا نا، تو انہوں نے آنے والی بڑی الحاقہ کو جھٹلایا ہوا تھا، یعنی قاریہ نام یہاں پر لکھا ہے۔ قیامت کو جھٹلایا، فا تو، اما جو، تو جو کی بجائے لکھا ہوتا رہے، تو وہ رہے اس طرح کا لکھا ہوتا، فاما مانے آپ ہمیشہ ہی رکھیں، تو جو۔ سمود تو جو سمود تھے، فاہلکو، فا مانے تو، اہلکو ہلاک کر دیا، واو جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، میں نے ہلاک کر دیا ان کو، اہلکو ہلاک کر دیے گئے، یہ آئے گا، واو الف جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، تو انہوں نے قیامت کو جھٹلایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طاغیہ سے ہلاک کر دیا، بالطاغیہ، طاغیہ بی کے ساتھ یعنی کے ساتھ
آگے کہتے ہیں طغیان ورڈ جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا تغو، اسی سے ہی بنا ہوا ہے یہ، لیکن اس کا واو جو ہے وہ یا میں چینج ہوا ہے یہاں پہ۔ تو کیا چیز تھی طاغیہ؟ میں نے وہ ایک سرکش چیز تھی، حد سے بڑھی ہوئی چیز تھی، اصل میں وہ خوفناک ایک آواز تھی سمود کے لیے جو آئی تھی ان کو ہلاک کرنے۔ تو وہ سرکش تھی، آپ دیکھیں گے سرکش ہی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، کیونکہ جو آندھی آئی دوسری قوموں پر یا اس قوم پر چیخ ہے، آواز آئی، دوسری قوم پر ایک خطرناک کڑک جیسی چیز تھی، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ حد سے بڑی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ سب اللہ کے حد میں اللہ کے کہے پر جیسے چل رہی ہوتی ہیں، تب ہم اسے اچھی ہوا، سکون والی آواز یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی خطرناک تھی کہ اس چیخ سے ان کے دماغ جو ہے وہ پھٹ گئے تھے، کان پھٹ گئے تھے، اور ان کے لیے یہ سزا تھی۔ تغیہ کا روٹ ورڈ میں یا لکھا ہوا ہے، یہ تغو ورڈ ہوتا ہے پورا، تو روٹ ورڈ اس کا طاغن اور یا ہے، لیکن طغیان، طغا، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملتی ہیں، تو الحمدہ طاغیہ میں یا ہی ہے۔ چلو، وہ طغو ورڈ ہوتا ہے خود، جس میں ہوتا ہے کہ وہ سب سرکش ہو گئے، اس طرح والا۔ تو طغیان ورڈ آپ لوگوں کا کئی بار گزر چکا ہے نا، اردو میں بھی آپ لوگوں کو اس کو یاد ہو گیا ہو، حد سے بڑھنا، تو بس اس کی میننگ آپ یہی لکھیے، طاغیہ کو دھیان رکھیے اور حد سے بڑھنا لکھیے گا، بریکٹ میں آپ چاہے تو کیا چیز تھی وہ پھر ڈیٹیل کیا بڑی ہوئی تھی وہ پھر الگ سے آتا ہے، کہ سمود کے لیے آواز تھی، خوفناک آواز۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، کڑک ہی ہے اس میں، یعنی کڑک زبردست آواز، چنگھاڑ، چیخ، یہ ہے۔ وہ اما، اور جو عاد، عاد تھے، فَأُهْلِكُوا، تو ان کو ہلاک کیا گیا، بریح، ریح کے ساتھ، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ہوا سے، جو کہ سرسرین مانے تیز، بہت تیز، تیز تند لکھا ہوا یعنی بہت تیز، یہ بھی سرسرین معنی بھی یہی ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی، بہت تیز۔ عادیہ، عطاؤ سے ہے، عین تا واو، غصے سے بے قابو، مدہ لگنے سے اور چینج ہونے سے، یعنی مخرج وغیرہ الگ ہونے سے، لوگ غلطی سے اگر یہ نام رکھ لیں، غصے سے بے قابو ہے۔ عاتیہ، عین ہے، تا ہے، عین کے ساتھ مدہ بھی ہے، چلیں، جو کہ عطیہ سے کافی ملتا ہوا لگتا ہے، تو دیکھیں مت کی شان، سبحان اللہ۔ چلیں، عاتیہ یعنی غصے سے بے قابو، تیز، بہت تیز ہوا تھی جس سے عاد کو ہلاک کیا گیا تھا۔ رہے عاد، تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ کہاں تک پہنچے ہیں ہم لوگ نے؟ جتنی تلاوت لی ہے اس کو دیکھ کر کے پھر اس کی تفسیر پڑھ لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب الحمدللہ یہ تفسیریں فاسٹ چل رہی ہیں، اور 30 پارے میں سورہ بھی چھوٹی تھی، ورڈ بھی اچھے الگ الگ آپ لوگوں کے کھول کھول کے اب کافی سارے آپ لوگوں کو معلوم، تو آپ لوگوں کا کام بڑھا ہوا ہے، لکھنا زیادہ ہوتا ہے، اوپر سے مصیبت ہے کہ PDF بھی آج ملی ہے۔ اللہ آپ کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک پل کا اجر دیں آپ سبھی کو، اور آپ سبھی کی دعاؤں سے یہ چیز جو ہے
اللہ کرے کہ جلد سے جلد ختم ہو جائے، کیونکہ جب چیزیں بنا کر کے بھی رکھ لی گئی نا تب بھی دیکھیں اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی کام ہونے کو انجام ہوتا ہے. اور بہت ہی چھوٹے کام کی وجہ سے کہ ہم ہر بار کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایف تو ریڈی ہے، پی ڈی ایف سے ریڈی ہے، انشاءاللہ مل جائے گی، انشاءاللہ مل جائے گی، لیکن جتنا کام جو ہم ہمیشہ کرتے تھے اس سے کئی زیادہ محنت میں یہ صرف ایک بن پائی آج. چل اوکے الحمدللہ. چل اور بیچارے اسٹوڈینٹس بھی اب کچھ اتنا زیادہ نہیں کہتے ہیں، دی نہیں ہے استاذہ کیا ہوگا، یہ ہے وہ، سب کو معلوم ہے ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اللہ کر دیں گے، اب سب صابر ہو گئے صابرات. اوکے چلتے ہیں آیت نمبر 8 تک لے لیتے ہیں. حل تری لہم من باقیہ سخرہا، سخر مسخر، اگر آپ نے ورڈ سنا ہو اردو میں بھی مسخر ورڈ، یہ ورڈ ہم لوگ جو یہ والی دعا پڑھتے ہیں نا، گاڑی میں بیٹھنے والی یا سواری پر سوار ہونے والی، اس میں یہ ورڈ آتا ہے سخر. تو کوئی چیز کسی کے مسخر ہو جانا یعنی کہ اس کے میننگ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز سوار ہونا، یا اس کے اوپر دوسرا جس کے تابع دے دی گئی نا اب وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. الحمدللہ جب ہم لوگ سواری پر بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ سے یہی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو میرے انڈر کر دیا ہے کار، اب ہم جدھر چاہ رہے ہیں ادھر چل کے جا رہی ہے اور اتنی دور جا رہی ہے. اگر وہ جانور بھی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بیٹھ گئے تو وہ اب ہمیں اپنی مرضی سے نہیں چڑھتا پھر رہا ہے، وہ ہمیں لے کے جا رہا ہے. تو مسلط کر دیا اسے، یعنی کہ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر امپوسٹ سوار ہو جائے، وہ چیز اس کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. سخرہا اس کو، جو یہ آندھی تھی ان کی تیز، اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، علیہم ان پر، 7 لیالین راتیں، جو کہ ان کے اوپر 7 راتوں تک چلتی رہی، اور 8 ایام دن، 8 days اور 7 night، پورا ایگزیکٹلی ٹائم لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن اتنی راتیں ان کے اوپر یہ آندھی چلتی رہی. سبع، 8، یہ سب نمبرز ہی ہیں عربی کے. لیال لیل سے بنا ہوا ہے اور ایام یوم سے بنا ہوا جمع ہے، ٹھیک ہے. حسوما، ہا سین میم، اس کے معنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل، کنٹینیو. یہ نیا ورڈ ہے یاد کرنے کا ہے، حسوما کنٹینیو. یہ ان کے اوپر 7 دن اور 8 راتیں کنٹینیو چلتی رہی. تو ترا تم دیکھتے ہو، تو آپ دیکھیں گے یا تم دیکھتے ہو، القوم قوم، فیہا اس میں، سرعہ، فی مانے میں، ہا مانے اس، سرعہ، سرعہ کی میننگ ہے گرے ہوئے. نارمل گرنے کو سرعہ نہیں کہا جاتا ہے، کسی چیز کو پچھاڑ دیا جائے، ہرا دیا جائے، گرا دیا جائے، ڈاؤن کر دیا جائے، اس کا فال شروع ہو جائے، وہ سارے اس کے اندر آئیں گے سرعہ میں، ٹھیک ہے. فہل ترا، تو کیا تم دیکھتے ہو اس قوم میں، فیہا سرعہ، ہلاک کیے ہوئے ہیں، سارے کے سارے گرائے ہوئے ہیں، گرا دیے گئے. کأنہم جیسے کہ وہ سب ہوں، کا مانے مانند ہوتا ہے کسی کی طرح، جیسے، انا مانے بے شک، ہم مانے وہ سب، تو جیسے کہ بے شک وہ سب ہو گئے ہوں، اعجاز نخل خاویہ. اعجاز مانے تنے کو کہتے ہیں، اعجاز پیڑ کے تنے کو کہتے ہیں، ٹرنک. نخل کھجور کے پیڑ کو کہتے ہیں.
خاویہ کھوکھلے. تو یہ چیز یہاں دیکھنے میں ملتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ آیتیں ضرور یاد آتی ہیں کہ جب یہ کبھی اگر آپ کو کھجور کے پیڑ یا کھجور کا کوئی ایسا باغ ہو جو کہ ختم ہو چکا ہو، اس کو دیکھنے کا اگر موقع ملے تو سچ یہی قرآن کی آیتیں یاد آتی ہیں. کیونکہ ایک نہیں اور بھی کئی جگہ پہ قرآن کی اس آیت کے لحاظ سے لکھا ہے کہ نخل کھجور کے تنوں کی طرح وہ ایسے. کھجور کے تنا جب پیڑ گرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، جڑ کے سے لے کے لگ بھگ آپ کہیں کہ گھٹنے تک، کمر تک، ایسے وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے. جتنا کہ ہم لوگوں کا گھٹنا یا کمر ہوتی ہے وہاں تک وہ سیدھے رہتے ہیں. اور اس کے بعد سے وہ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد سے وہ پیڑ جو ہے اوپر سے تو پورا ختم ہو چکا ہوتا ہے، بس تنا تنا ہی ہوتا ہے اور وہ ایسے جھک کے گرا پڑا ہوتا ہے. تو یہی ہی بات یہاں پر بھی لکھی ہوتی ہے. تو وہ کئی جگہ ایسا دیکھنے ملا کہ ان کے باغ جو ہیں وہ پرانی بستی وغیرہ میں کبھی تو بہت پتہ نہیں کیسے جلے ہی دکھ رہے تھے. اور تو سیم ہی ساری چیزیں جو تھی، جیسے کہ باغ والوں پہ جو آیا تو لکھا ہوا تھا جلا کالا ہو رہا تھا، ان لوگوں نے خود اس کو جلا کے ختم کیا. لیکن فی الحال جو باغ ان کے ختم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پیڑ نہیں سارے کے سارے آلموسٹ ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدھے جھکے ہوئے پھر اس طرح کے منہ کے بل نیچے پڑے ہونا. تو یہ عذاب ضرور یاد آتا ہے ایک بھی پیڑ اگر اس طرح کا دکھ جائے. تو یہی لکھا ہوا ہے کہ کھجور کے تنوں پیڑ جو تنا ہوتا ہے نا، کھوکھلے ہونے کی وجہ سے وہ ایسے منہ کے بل گر جاتا ہے پورا پیڑ. تو ان کے پاس بھی ایسے ہی ہو گیا تھا کہ سب کے سب منہ کے بل جو تھے وہ گرائے گئے. فہل ترا لہم من باقیہ. فہل تو کیا تم دیکھتے ہو، تو کیا ترا تم دیکھتے ہو لہم ان کے لیے، یعنی ان میں سے ان کی طرف جب تم دیکھتے ہو من باقیہ کوئی باقی ہو رہا، کوئی بچا. اس کی جو ڈیٹیل لکھی ہوئی اس کو دیکھتے ہیں. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا. تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھائے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. یعنی اگر کوئی ان کو دیکھے تو وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے کہ کھجور کے تنے جو ہیں وہ اس طرح سے وہ اپنی بستیوں میں مرے پڑے ہوئے تھے. تو جس سے مخاطب یعنی کہ معلوم ہے کہ پھر ان میں سے جب اس طرح کا عذاب آیا تو ان کی قوم میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم اپنی امت کے لیے کہا تھا کہ اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ایک بار میں سب ختم کر دیے جائیں. دعا کری تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے، چھوٹی چھوٹی سونامی، یہ سب آیا کرتی ہیں. اور جب ایک بار میں ہی قیامت آئے گی تب پوری، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جائیں گے تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک بار میں ختم کر دی جائے گی. اسے ہی قیامت پھر کہا جائے گا. تو ناراض کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑھتے جا رہے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہماری ذریت، کیونکہ قیامت کے پہلے پہلے تک بھی کافی تک نیک لوگ کچھ تو رہیں گے ہی باقی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذریت میں سے، ہم سبھی کی ذریت میں سے نیکوکار کو باقی رکھے، نیک بنائے رکھے، ان کو ایمان پر رکھے. آمین. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، پھر ٹائم بچے گا تو ورڈ ٹو ورڈ آگے کے بھی لے لیں گے، کیونکہ کچھ خاص اس میں نہیں ہے. قوموں کا عذاب آ کر ختم ہونا ہی ہے. تو کچھ ورڈ ہیں لرننگ کے لیے آپ لوگوں کو ملے، انشاءاللہ اس کو شروع کیجیے گا. کیونکہ لرننگ پارٹ اب آپ لوگوں کا زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ سب یہ پورشن زیادہ ہوتا ہے نا، لگ بھگ بڑا بڑا پارٹ ہوتا ہے. چلیے
मीटिंग में देखें, वहां से पढ़ते हैं। किसी पास अपनी किताब होती है तो वो किताब जरूर लेके बैठा करें, तफसीर सादी। चलो, पिछले उसमें हमने आप लोगों को ये बता दी थी, तो शायद किसी ने वो खरीद ली हो, तो फिर बेचारों के लिए फिर मुसीबत आई कि नई बुक चाहिए फिर। चलें, अब नहीं खरीदवाएंगे इंशाल्लाह। तो मोबाइल पे होते हैं सब, लेकिन यही है कि लैपटॉप वगैरह में इतने इजी हैंडी नहीं होते हैं जितना आपके पास प्रिंट किया हुआ हो। तो ये पूरा पूरा नहीं तो ये एक पारा है, अगर आप इसको सिर्फ प्रिंट करवाना चाहें तो ये भी अच्छा रहता है, रखा ले। वरना ये तफसीरें, 2-3 तफसीर तो घर में होनी ही चाहिए, 3 से 4 तफसीर घर में होनी चाहिए पढ़ने वाले लोगों के लिए। तो एक इब्ने कसीर लोग रखते हैं, उसके न्यू एडिशन जो आए हुए हैं, कुछ पिछले वाले में कुछ थोड़ा सा उनके चेंजेस करे गए थे, जो कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो हटाई गई थी। तो न्यू एडिशन ही अच्छे होते हैं इब्ने कसीर के। तो 3 तो ये हम लोग मोस्टली सभी रखते हैं। हसनुल बयान और तफसीर सादी, इब्ने कसीर। इसके अलावा भी एक और है जो हमारे सब फ्रेंड्स मदरसे के रखते हैं, और मेरे पास फिलहाल तो वो मोबाइल में थी और यूज भी नहीं इतना की। हाँ, होमवर्क करने के लिए हम लोगों को दिया जाता था कि इतनी तफसीरों में से इसकी तफसीर निकाल के लाइए और ये इसके बारे में बताइए, वो वाले शेख ने क्या कहा है, इस शेख ने क्या कहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अ, मेरी एक वर्कशीट मिली थी जिसमें 4 तफसीरों में से लिख के लाने के लिए खाने बने हुए थे, और उसको देख के मैं ऐसा लग रहा था कि ये कब हमने लिखा और कब करा, जबकि छोटी सूरत थी और इतना बड़ी उसकी मोटी सी एक वो बनी हुई थी, वो करके देनी थी। चलें, किसी ने मैसेज किया है, कौन सी आजाबा मैम कुरान उस्ताद मैम उस्ताजा निगहत हाशमी का कुरान अजाबा भी अच्छा है, इसमें तफसीर डिटेल बहुत है। आजाबा, अच्छा, जी, कुरान अजाबा ये इनका है फरहत उस्ताजा निगहत हाशमी, हाशमी। जी जी, निकत निगहत हाशमी। हाशमी। जी जी जी। अच्छा अच्छा, ओके। मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, खैर आपका पढ़ा हुआ कह रही हैं, अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आसान जबान के साथ अब जो है वो लिखे हुए होते हैं, तो अगर इनका अभी का है, इनका है करा हुआ, तो बेशक अच्छा आसान जबान होगा शायद। लेकिन फिर भी हम इंडियंस को जो है वो पाकिस्तानी की उर्दू, क्योंकि उनकी वो जबान होती है, तो उनके लिए आसान होती है। आम तौर पे भी जो बात कर रहे होते हैं, तो आप हमारे बच्चों के लिए कभी कोई दरस है, कोई टीचर या इस तरह के होते हैं जो पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, तो बच्चे तो बड़ा ही वो हो जाते हैं, मम्मा इनकी उर्दू नहीं आ रही समझ में। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जबान हैं हम सब, और अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही होती हैं बातें। चलें, अब फिर शादी पढ़ते हैं। अल-हाक़्क़ा, ये क़यामत के नामों में से है, क्योंकि ये साबित और वाजिब है। अल-हाक़्क़ा जैसा कि पता चला हक से है, साबित है, यानी कि अभी भी मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको बना दिया है, जिंदा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास अभी भी बनी हुई है, मौजूद है, अल्लाह की मखलूक में से है, साबित है। जहन्नम के बारे में भी ये तो क़यामत के बारे में, अच्छा जहन्नम के बारे में है कि अल्लाह के पास मौजूद है, जिंदा है। और क़यामत के बारे में है कि साबित है, होकर रहेगी, वाजिब है इसका होना, तो साबित और वाजिब लिखा हुआ है। और मखलूक पर नाजिल होगी, होकर रहेगी इंसानों पर, मखलूक पर अल्लाह की, यानी कि दुनिया के ऊपर आएगी, तो फिर हर चीज जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इनमें तमाम उमूर के हकायक और सीनों के भेद जाहिर होंगे। इनमें तमाम उमूर के हकायक, उमूर काम कहते हैं, हकायक यानी सच से ही, हक़ा में ही हमको पता चला, तो जो काम की सच्चाई, यानी जो भी सारे के सारे जितने जो हमें यहाँ लगते हैं कि ऐसा करने पर नहीं नहीं कुछ नहीं, तो जो सच बात है, जो हक बात है करने पर, अगर जुल्म किया है तो उसकी सजा, और नेक अमाल किए हैं तो उसके, तो ये सारी सच्चाइयाँ जो हैं, हर हर काम की सच्चाइयाँ। और सीनों के भेद, यानी कि जो जो चीजें छुपा के रखी हैं, वो चीजें सब के सब, ये जो है ये इसीलिए से हाक्का कहा गया है,
کیونکہ ہر حق بات جو ہے وہ اس وقت پھر سامنے آ جائے گی. یہاں پر ہم منہ میں کچھ بات کر رہے ہیں، سامنے کچھ اور بات کر رہے ہیں، اور سینوں میں کچھ اور ہے رکھے ہوئے ہیں، کسی سے مل بھی رہے ہیں تو کسی کو بولنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اپنے تو تانا سنا لیا، بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو صرف ان کو بتا رہے تھے. تو یہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور، یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، وہاں سب ظاہر کر دیا جائے گا کہ یہ جملہ کس وجہ سے بولا گیا تھا، یا یہ حق کسی کا مارا تھا تو کیا تھا. اس لیے اس کا نام حاقہ ہے، کیونکہ اس میں سارے کاموں کے حقائق جو ہیں وہ صحیح بات سامنے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کے تکرار کے ذریعے سے اس کی عظمت شان اور تفخیم بیان فرمائی ہے، تفخیمی بیان فرمائی ہے. تو تفخیم، حرف تفخیم کو مفخم کرنا، موٹا کرنا، بھاری پن، یہ سب ہم کو تجوید میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو تجوید سے ایک ورڈ سبحان اللہ یہاں پر ایک آیا ہوا ہے. تفخیم مانے ہوتا ہے بھاری پن، جو حروف ہیوی جو ہے جو اس میں بھاری پن دیتے ہیں اس کو تفخیم کرنا کہتے ہیں، ترقیق کرنا باریک کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر تفخیم سے کیا مطلب ہے؟ بھاری پن، جو اس بات کا وزن، اس بات کی عظمت کی. الحاقہ ملحقہ وما ادراک ملحقہ، تین بار آنا، اتنی بار تکرار ہونا، اس کا تکرار مانے ریپیٹیشن، بار بار ریپیٹ ہونا. تو وہ کیا ہے؟ اس کی شان، اس کی عظمت بیان کرتا ہے کہ یہ عام چیز نہیں ہے، بھاری چیز ہے، بڑی چیز ہے، بیان فرمائی ہے، تفخیمی بیانی فرمائی ہے. اس کی شان بہت عظیم ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے احوال کے نمونے کا ذکر فرمایا، احوال کے نمونے کا ذکر فرمایا، یعنی کہ اس کے اندر جو حال ہوں گے ان کے کچھ نمونے، اس کا ذکر فرمایا جو دنیا میں موجود ہیں. تو یہی چیزیں آئیں گی، لیکن بہت ہی زیادہ. آپ دیکھیں ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، کبھی کبھی کئی ویڈیوز آپ کو بھی جو مکہ میں ہوئی تھی تو دیکھنے میں بھی اتنا وہ لگ رہا تھا کہ اتنی تیز ہوا، انسان جو ہے وہ اس میں ساتھ میں گرے جا رہے ہیں، بہے جا رہے ہیں، اور چیزیں اڑ اڑ کے گر رہی ہیں، لوگوں کے لگ رہی ہیں وغیرہ. تو یہ قیامت کے ہی اوپر قیامت کا ذکر ہوا. اس کے بعد کچھ قوموں کے اوپر جو یہ چیزیں اس طرح سے، یا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کچھ چھوٹے نمونے دکھائے ہیں کہ یہی ہوا جو جب چل رہی ہوتی ہے تو ہم سبھی کو چاہیے ہوتی کہ ارے تھوڑی سی ہوا چل رہی ہوتی تو کتنا اچھا لگتا تھا، اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو کتنی سکون دار ہوتی ہے، انسان سکون سے اس میں سو جاتا ہے اور آرام دہ لگ رہی ہوتی ہے. لیکن یہی جب سرکش ہو جائے، حد سے بڑی بھی ہو جائے جی کہاں پہنچ گئے تھے؟ جی اللہ تعالیٰ نے اس کے احوال کے نمونے کا ذکر فرمایا جو دنیا میں موجود ہے، جس کا مشاہدہ، یعنی مشاہدہ کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھنا، جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ سخت عقوبتیں ہیں، عقاب کہتے ہیں سزا کو. عقوبتیں بھی آپ دیکھیں اردو ورڈ ہے یعنی سزائیں، لیکن سزائیں یہ وہ سخت سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سرکش قوموں پر نازل فرمائی ہیں. چنانچہ فرمایا کذبت ثمود. تو آپ دیکھیں اوپر سے جو سیدھے قیامت کا ذکر ہوا 3 آیات میں، اور 4تھی آیت میں پھر قوموں کا ذکر ہونا شروع ہو گیا. تو
تو یہ کنیکشن بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہی قیامت کے نمونے جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائے ہیں، جو کہ بہت ہی چھوٹے لیول پر ہیں۔ یہ وہ سخت عقوبتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکش قوموں پر نازل فرمائی ہیں، چنانچہ فرمایا کذبت سمود۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جو ہجر کے علاقے میں آباد تھے۔ اچھا، ایک کویشچن اس میں ڈالا گیا ہے ورک شیٹ میں، اتنے آرام سے آپ لوگوں سے کہنے جا رہے ہیں کہ ابھی لکھ لیجیے، جبکہ بھیجنے میں ہی ہم نے اتنا لیٹ کیا ہے کہ وہ سب پی ڈی ایف بنی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں آپ اس کو پھر جیسے ہی آج آپ پرنٹ ہونے دیں، اللہ کرے کہ شام تک آپ لوگوں کے گھر میں کوئی آپ کو کر کے لا کے دے دے جلد سے جلد، تو انشاءاللہ یہ والا پارٹ اس میں کوشچن ہے کہ کتنی قومیں اور کیا قوموں کے نام لکھنے ہیں، جس میں سزا ذکر ہوا ہے کیونکہ آپ بھی آگے اور آئیں گے، اور اگر ان کے پروفٹ کے بھی نام آلموسٹ سبھی کے اس میں دیے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی آپ کو مل جائیں کہ کون سی قوم کس رسول کی تھی، تو وہ نام لکھیے گا اور سزا بھی اگر لکھی ہوئی آپ کو اس میں ملے آیت سے ریلیٹڈ، آیت نمبر کے ساتھ آپ اس کو یہ کوشچن کے آنسر نکالے گا کہ یہ قوم ان کی تھی اور ان کے اوپر یہ سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی۔ ٹھیک ہے، تو کوشچن ایک ہے اس میں پی ڈی ایف میں کہ کتنی قومیں، کون کون سی قومیں ہیں جن کے اوپر کیا کیا عذاب آیا تھا اور ان کے اوپر کس رسول کی قومیں تھیں وہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی سے آپ لوگ اس کو تھوڑا سا نکال کے دیکھتے ہوئے چلیں کہ سمود آیا سب سے پہلے۔ یہ ایک مشہور قبیلہ تھا جو کہ ہجر کے علاقے میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام جن کا معجزہ تھا وہ اونٹنی نکالنے کے لیے بولے تھے نا یہ لوگ، وہ ان کو مبعوث کیا۔ مبعوث مانے ویسے تو اٹھانا ہوتا ہے، اٹھایا، ان کے ہی بیچ سے کسی ایک کو رسول اٹھا دیا، یہ اس لیے مبعوث لکھا ہوتا، بنایا آپ کہہ لیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا جو ان کو شرک سے روکتے تھے۔ تو جو سب سے پہلا کام ہوتا تھا سبھی پروفٹ کا کیا ہوتا تھا، سارے نبی آ کے کیا کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 14 سال، اگر ہم بھول نہیں رہے ہیں تو یہی نمبر ہے 14 یا اس سے زیادہ ہے، اتنے سال تک صرف ایک ہی کام کہتے رہے، ایک اللہ کی عبادت ہونی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہونی ہے، اور کوئی آرڈر نہیں آئے کہ بھئی پردہ کرنے لگو، شراب چھوڑ دو، یہ سب کوئی آرڈر نہیں آ رہے تھے، صرف یہی تھا حکم کی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ملی جلی، جبکہ جو اللہ کو ہی عبادت کرتے تھے ملا کے کرتے تھے یہ لوگ، وہ ملاوٹ جو ہے وہی نکالے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلا کیا جو بھیجا گیا، اور وہ یہی دعوت دے رہے تھے شرک چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اور ان کو توحید کا حکم دیتے تھے۔ بس انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کو جھٹلایا، اور قیامت کے روز کو جھٹلایا، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلایا، جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ صالح علیہ السلام یہی بتا رہے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سب کو اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گا، قیامت آنے والی ہے، اور تو یہ ساری باتیں انہوں نے جھٹلائیں قیامت کے دن کو، خود رسول کو، اور جو بھی وہ خبر دے رہے تھے اس کو، اور وہ یہی اس میں دیکھیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ جو لکھا ہوا ہے، اس لیے نیچے کھڑکھڑانے والی لکھا ہوا ہے نا، کہ کھڑکھڑانے والی وہ یہی ہے، وہ کھڑکھڑانے والی جو آ کر سب کو کھڑکھڑا دے گی۔ ایک منٹ،
تو آ کر سب کو کھڑکھڑا دے گی، اس لیے نیچے کھڑکھڑانے والی لکھا کیونکہ آیت میں ہی القاریہ لکھا ہوا تھا نا، جو مخلوق کو اپنی ہولناکیوں سے ہلاک کر ڈالے گی، اس لیے اس کو کھڑکھڑانے والی لکھا ہے۔ اسی طرح عاد، پھر عاد کا بھی نام آیا تھا، سمود کے بارے میں اوپر ہو گیا، اب عاد کے بارے میں شروع ہے۔ اسی طرح عاد اولا، کیونکہ اس میں بھی آگے پیچھے والے لوگ تھے تو ان کو عاد اولا کو ہلاک کر ڈالا، جو حضرموت، یہ ایک جگہ کی نام تھی، حضرموت کے باشندے تھے، یعنی رہنے والے تھے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول ہود علیہ السلام کو بھیجا، عاد کے کون تھے؟ رسول ہود علیہ السلام، جو انہیں اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، اور قیامت کے متعلق، یعنی قیامت کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام نے جو بھی خبر دی تھی اس کا انکار کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فوری عذاب کے ذریعے، یعنی کہ جو فوراً اور ایک ٹمپریری جو انہی کے اوپر آیا ہوا تھا، اس کے عذاب کے ذریعے سے دونوں قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ تو جھٹلایا دونوں نہیں تھا، سمود اور عاد، اس لیے ایک ہی ساتھ آیا ہوا ہے، اور دونوں کو ہی یہاں پہ پروفٹ بھی آپ کو پتہ چل گئے۔ اچھا جی، آگے عذاب جو ہیں وہ ان کے بیان ہونے والے۔ فاما، تو جو سمود تھے وہ کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔ یہ ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ سمود خوفناک آواز تھی وہ بہت۔ اچھا، یہ انہوں نے سمود جہاں تک ہمیں یاد ہے، یہی دونوں قوموں نے اس سے پہلے جو ہوا کا عذاب چکا تھا، تو آواز یا ہوا کا آیا تھا تو ان کے گھر ور سب اڑ کے ختم ہو گئے تھے، تو یہ لوگ نے پھر پہاڑوں میں گھر تراش کرے اور کہا کہ اب تو ہوا سے ہمارے گھر نہیں اڑ پائیں گے۔ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس عذاب کا ذریعہ ہوا تو تھا نہیں، صرف ایک آواز ہی ان کے لیے کافی ہو گئی، گھر بنے کے بنے رہ جائیں یا جو بھی ہو جائے۔ تو آج بھی یہاں پر مدائن یعنی کہ دو فیلڈ ہیں، مدائن اسی لیے اسے کہا جاتا ہے، مدائن صالح ہی کہا جاتا ہے، صالح علیہ السلام کے، اور جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اولا بھی جگہ کا کچھ ایسا نام ہے۔ اچھا، آدھے اولا جو لکھا ہوا تو یہ پتہ نہیں اسی کا نام ہے یا کیا ہے۔ تو وہاں پر یہ جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، اس کے لیے بیان ہے، حدیث سے مطلب منع ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، سوائے اس کے کہ عبرت حاصل کرنے کوئی جانا چاہے تو جائے، یعنی کہ وہاں جا کے روئے، دیکھے کہ کیسے اللہ نے عذاب نازل کیا، اور گزر ہو تو گزر جائے، لیکن یہ ہے کہ وہاں جانا منع ہے، گھومنے پکنک کے طور پر یا ایسے ہی دیکھنے انجوائے کرنے، یہ سب چیزیں منع ہے۔ ہاں، کوئی عبرت حاصل کرنے جائے، وہاں جا کے روئے اور اللہ کو خوف کھائے، ڈرے، تو جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہے یہ جگہیں، تو دیکھنے میں ہم لوگوں کو بھی ملا تھا کہ یہ ان کے گھر جو تراش کر کے پہاڑ انہوں نے بنائے تھے وہ بنے ہوئے ہیں فی الحال۔ اوکے، تو تو دیکھیں کیسے اللہ کو چیلنج کر کے، اور انہوں نے ایسا سوچا ہوا تھا کہ اب تو ایسا ہوگا، اور تو ابھی بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو چیلنج کریں، لیکن
اسی طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ مل جائیں گے بیٹا اس میں کہ جیسے کہ اگر بات نکالی جائے نا تو ایسے ہی لگے گا کہ اتنی بڑی بات کیسے کری تھی کہ اب جو ہے وہ ہوا کا عذاب نہیں آ پائے گا اور ہم لوگ بچ جائیں گے وغیرہ. ہم لوگ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی بیوقوفیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اپنے بچے کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ان کو دنیا کا اتنا پڑھایا جائے کہ اب یہ ہم کو جب بوڑھے ہم ہوں گے ہمیں خوب دیکھیں گے. اور دین نے ہی سکھایا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ گھر سے مار کے نکال دے رہے ہیں. اعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو بس اسی فکروں میں لگا دیا ہے کہ دنیا کماؤ، دنیا جیو، دنیا میں رہو. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اچھے پیسے ہوں گے تو ہمارا بڑھاپا بھی اچھا ہو جائے گا، یا کوئی اور بھی اسی طرح کی کوئی اور مثال کہ ہم نے کسی کا کچھ روک کر کے اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھائی ان کو حصہ نہ دیں، ان کا حصہ نہ دیں، وہ تو یتیم ہے، وہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، اس کا تو کوئی مانگنے والا بھی نہیں ہے، اس کو تو دبا لے جائیں گے. اور اس طرح کی باتیں کر کے اگر تو یہ ساری چیزیں کھلی ایک دم اللہ کا بالکل پکا یقین ہونا چاہیے کہ ایسے خرابی کی اور ایسے سزا آ جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سزا آنے کے لیے جیسے پوری قوموں کو سزا ملی کہ پورے کے پورے یہ اکیلے ہمارے پرسنلی بھی آ سکتے ہیں نا. اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پرسنلی کچھ سر پہ گرنا ہو جائے، کہیں ڈوبنا ہو جائے، کہیں سے گرنا ہو جائے نعوذ باللہ، یا پھر کوئی ایسی بیماری، یعنی کہ کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کے لیے قادر ہے. تو جب بھی ہم کوئی بھی، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کہ پورا جھٹلا رہے تھے اور ہم لوگ زبان سے نہیں جھٹلا رہے ہیں تو کاموں سے جھٹلا رہے ہیں. جھٹلانے والے آج تک ہمیشہ موجود ہی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے کام ایسے ہو جائیں کہ ہم اسی میں آگے بہت بہترین آیات آئیں گی کہ ان کو پکا یقین ہوتا ہے. جنتی جو ہے نا، جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں آگے ملاقات ہونے والی ہے اپنے اعمالوں سے. ملنا ہے، یہ چیزیں ملنا ہے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، رکھا جائے گا. تو جیسے کہ ابھی ہم ڈرتے ہیں کہ یہ چیز نہ کریں، سی سی کیمرہ چل رہا ہے اور کیمرہ نہ ہو تو کوئی بھی چیز اٹھا لی، کچھ نہیں تو ٹیشو باکس ہی اٹھا لیا، کچھ نہیں تو اور کچھ اگر سمجھ میں آ رہا ہے وہ اٹھا لی. تو اگر چل رہا ہوتا ہے تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب یقین ہے کہ بھئی اب دیکھ لیں. جب نہیں چل رہا ہوتا ہے تو منع ہے، بھئی یہ پراپرٹی آپ کی نہیں، آپ اتنا نہیں لے سکتے، بس یہ آپ کے یوز کے لیے ہے، تب بھی اٹھائے لے رہے ہیں. اگر یہ سارے اپنے اپنے لیول کے ہمیں دیکھنے ہیں کہ ہم کہاں تک اس کو جھٹلا رہے ہیں. اور پھر جب اللہ کے سامنے یہ ویڈیو چلا دی جائے گی تب تو یہ اٹھانے والوں کا ڈیل اس ہوٹل سے یا اس جگہ سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ایکچولی ان کو بالکل پکا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ چل رہا ہے میرا. تو یہ وہ جو کیمرہ جو ہمیشہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ چالو ہے، دیکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے ہمیشہ، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈر. تو یہ الفاظ اسی سورہ میں گزریں گے تو بہت ہی اچھی وہ ہمیشہ یاد رکھنے والے ہیں کہ جب ان کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو جو وہ خوش ہو کے کہیں گے کہ دیکھو دیکھو، تو کہیں گے کہ مجھے پکا یقین تھا اس لیے میرے کام ہی ایسے الگ تھے. تو دیکھیں جن کو پکا یقین ہوتا ہے نا ان کے کام ہی الگ ہوتے ہیں. وہ جلدی کسی کو زبان کھول کے جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں لے لوں گا. تو جس کے آگے انہوں نے میٹر ڈالا ہوتا ہے وہ بہت ہی فیصلہ پرفیکٹ کرنے والے ہیں. تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ میرا تو نقصان ہو گیا، میرا تو، وہ کہتے ہیں میں فائدے میں ہی ہوں. اسی طرح اگر آج ایک چھوٹا سا میسج لکھا ہوا تھا، جبکہ تھوڑا سا وہ ایسا لگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ آپ کو کوئی رکشے والا ہے جتنی محنت کر رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہاں سے وہاں جانے کے 100 روپے ہی پڑتے ہیں، لیکن وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں 300 لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ کبھی اس سے دھوکہ کھا لیا کریں، دے دیں اسے 300. پھر کبھی کوئی ایسا روڈ پہ بازار لگائے ہوئے دھوپ میں تپ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز 20 روپے کی مل رہی ہے اور دے رہا ہے وہ 50 میں، تو انہوں نے کہا کبھی اس سے بھی آپ دھوکہ کھا لیں، 50 دے کے اسے آ جائے. تو پھر آگے لکھا تھا کہ آپ کے پاس تو 150 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو یہ لینے والا ہے یہ
اس کو مطلب ایک آپ کی طرف سے رحم ہو جائے گا اور اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور جہاں ہم چکا سکتے ہیں ان سے، اور جہاں مالس جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے چیز مہنگی مل رہی ہے لیکن وہاں کوئی بارگیننگ ہوتی نہیں، ٹیگ لگے میں آپ جا کے اسکین کریں، پیسہ دیں، باہر نکلیں، وہاں تو ہم لیتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اس طرح کا لکھا ہوا تھا کہ اس سے دھوکا کھا جائے، تو وہ حدیث یاد آئی کہ مومن جو ہے وہ دھوکا کھا جاتا ہے، دیتا نہیں ہے دھوکا، یعنی کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اچھے گمان رکھو، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یہ بھی بڑی ڈیپ چیز آتی ہے بعد میں، کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی اچھی سوچ رکھنی ہے، یہاں تک کہ ہم آپ لوگوں سے ذکر کر چکے ہیں کہ 70 یا اتنا بڑا کوئی نمبر تھا کہ اتنی بار آپ اچھا سوچیں کہ اس وجہ سے ہو گیا ہوگا بھائی، اس نے ایسا سوچا ہوگا، یا اس کے پاس نہیں ہوگا گھر میں، اس کے پاس یہ مصیبت آ گئی ہوگی، وہ اس اچھی سوچ رکھنی، نہ کہ پہلی سوچ ہمارے پاس آ جاتی ہے ان کا تو مزاج ہی ایسی ہے، وہ چاہیے ایسا رہی تھی، وہ تو پہلے سے ہی ان کا دل بنا ہوا تھا، ان کی شکل سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں کریں، تو ہم فوراً ہی برا سوچنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو یہ سوچے جب آپ بدلیں گی تو آپ دیکھیں گے دل جو ہے وہ کافی بدلنا، اخلاق جو ہے جسے آپ کہہ لیں وہ بھی کافی بدلنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں بھی پھر ہمیں اپنے لیول پہ اس کو سمجھنا ہے، جبکہ باتیں چل رہی تھیں کذبت کی، تو ہم اگر سچا مانیں گے، سچا، تو ہم بہت ڈیپ، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہی ہیں، کوئی کام والی آئی، آج بھی اس نے پیسے مانگے، باجی یہ بیمار ہے، کل بھی اس نے پیسے مانگے، وہ بیمار ہے، اور ایک دن ایک لیڈی کہنے لگی اتنا اس نے رو رو کے پیسے مانگے اور یہ کرے وہ کرے، اور پھر شام ہی میں مجھے مل گئی اپنے بچوں کو پارک میں جھولا جھلا رہی تھی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور بھی باجی نے کچھ دے دیا اور اس کے بچے کی خواہش ہو، وہ بچوں کا علاج کر کے اس نے یا اپنے کھانے میں سے بچا لیا ہو، کیسے بھی بچا لیا ہو، ماں تو ہے بچوں کے لیے کچھ بھی کرتی ہے نا، تو وہ ایک بچوں کی خواہش پورا کرا رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا دیکھا جھوٹیاں ہوتی ہیں، اور کوئی بیمار نہیں تھا اور یہ تھا وہ تھا اور آج سے پیسے نہیں دوں، آپ نے تو پیسے اس کو دوا کے لیے ہی دیے تھے، یا آپ نے ڈیل کی تھی اللہ کے ساتھ کہ میں نیکی کر رہی ہوں، اس کی ضرورت ہے، اب ضرورت ہے نہیں ہے اس میں آپ کا کوئی میٹر نہیں ہے، یا آپ جا کے اس کے گھر پہ چیک کر کے آئے، ہاں پھر بھی مسکین کو دینے کا حکم ہے، جو مسکین کون ہوتے ہیں، جو ہر ایک کے آگے نہیں ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، فقیر نہیں ہوتے وہ، یعنی فقیر کون ہوتا ہے، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، 5 روپے بھی دے دیا کسی نے، لے رہے ہیں، 2 روپے بھی لے رہے ہیں، اور کچھ بھی لے رہے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں، لیکن مسکین جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے، آپ کو اس کے گھر کے حالات جب پتہ چل جاتے ہیں تب آپ کہتی ہیں کہ اچھا یہ کام پڑا ہے گھر میں، میں کچھ مدد کرا دوں، تو وہ کہتی ہے ہاں کام تو پڑا ہے آپ کر دیں تو اچھی بات ہے، لے لیتے ہیں، اس طرح سے۔ تو پھر بھی اگر کوئی آپ سے آگے تھوڑا بہت آپ کر سکنے والے ہوتے ہیں کریں، تو پھر انشاءاللہ اچھی جگہ لگانے والے آپ کو لوگ مل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑا بہت ان کو بھی آپ دے لیں، پھر وہ جو آپ کا معاملہ اللہ سے تھا، اللہ کے یہاں آپ کو اجر مل کے رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز نظر بھی آ جاتی ہے کہ وہ رات میں بچوں کو جھولا جھولانے پہنچی ہوئی تھی کسی پارک، وہاں پیسے لگا رہی تھی پارک میں، تو ان کا معاملہ آپ پھر بھی اچھے خیال لائیے، ٹھیک ہے۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ قیامت کے تعلق تیسری لائن سے دیکھیں، تکذیب کی اور قیامت کے متعلق حضرت ہود علیہ السلام نے جو خبر دی تھی اس کا انکار کیا، پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوری عذاب کے ذریعے سے دونوں قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ بس فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پس سمود کو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، اور وہ ایک زبردست اور انتہائی، اس میں کرخت یا کچھ ایسا ورڈ لکھا ہے جو کہ سخت کے ہی میننگ وغیرہ میں آ رہا ہوتا ہے، انتہائی سخت چنگاڑ تھی۔ چنگاڑ بھی نارمل چیخ سے بھی، جانوروں کی چیخ آواز جو ہوتی ہے، چیخ جو ہوتی ہے، اس کو چنگاڑ کہا جاتا ہے موسٹلی، ہاتھی کی آواز کو یا شیر کی آواز کو بھی چنگاڑ کہا جاتا ہے شاید۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ان کی ایک آواز ہوتی ہے، تیز آواز چیخ، چنگاڑ تھی، جس نے ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیا اور ان کی روحیں پرواز کر گئیں، یعنی روحیں ہی بدن چھوڑ کے چلی گئی۔
اور وہ مردہ پڑے رہ گئے کہ ان کی رہائش گاہوں یعنی جہاں وہ رہتے تھے اور ان کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. صرف ان کی لاشیں تھیں اور رہنے کی جگہ جو تھی وہ تھی، اس میں ہی ان کی لاشیں ہی نظر آ رہی تھی. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب جو ان کا دنیا میں آیا کہ وہ نہیں مان رہے تھے. تو ہم بھی ہاں 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 قیامت آئے گی کر کے اور کرتے وہی جا رہے ہیں. رشوت دینی ہے تو رشوت دے رہے ہیں، اور کسی کا کاٹنا مارنا، گندی زبان استعمال کرنا، یہ سارے سارے مسلمان مومن کی اپوزٹ باتیں ہیں. کرتے وہی جا رہے ہیں تو کیا کریں، پوری دنیا ایسی کر رہی ہے. تو کوئی راستہ نہیں بچا، نہیں وہ بچا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہی ایزی لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کر رہی ہے، تو آپ اپنا لیول اور کم کر کے دیکھیں. آپ نہ اتنی چیزوں میں وہ کریں. تو پھر ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جاننے والے. ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ یہ سنا تو یہی تھا نا کہ دنیا سے ہٹ کے تو نہیں جی سکتے ہیں، کیا کریں سب لوگ کر رہے ہیں تو کرنا ہی پڑتا ہے وغیرہ، ایسی ہی باتیں سنی ہوئی تھی. لیکن ماشاءاللہ یہاں کئی سارے ایسے لوگوں کو دیکھا مدرسے کے، جو لوگ بالکل یعنی کہ ان کا بزنس وغیرہ بھی انہوں نے بالکل اس میں نہیں، ایک پوائنٹ بھی انہوں نے کہا نہیں یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ سبھی لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹیکس والا جو پیپر ہے اس پہ آپ یہ لکھ دیں، لیکن کریں ایسے. لکھنے میں الگ شو ہو اور کرنے میں الگ شو. تو اتنی سی بات پر بھی وہ راضی نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے پورا ان کا اتنا سارا ان کو گورنمنٹ میں اور کہاں کہاں سب پے کرنا پڑ رہا تھا، اور کوئی فائدہ نہیں ہوا بزنس میں. اور پھر وہ بند کر دیا انہوں نے اللہ کے لیے کہ میں جو اللہ کے لیے ہے ویسے ہی کروں گا. اور حالات ان کے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں اسی کشمکش میں کہ میں جو کروں تو اللہ کے اس پہ کروں. سبحان اللہ. تو ایک پوائنٹ بھی آگے پیچھے نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ نے فوراً ان کو بہت اچھے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہم نے یہاں مدرسے کے یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ایک جگہ منع کیا کہ نہیں یہ منع ہے، دوسری ہی پوسٹ اللہ نے ان کو ایسی بہترین دے دی کہ سب سے ہائی پوسٹ پر ہے ماشاءاللہ، اور بالکل حلال، بہت اچھا. اور لیکن ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ایسا یہ بزنس ان کا، تو وہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے ان کا. لیکن انہوں نے یہ برے یا غلط راستے میں سے ایک بھی پوائنٹ نہیں چنا ہوا. انہوں نے کہا کہ اعلان منع کہ نہیں کریں گے، اور پریشانیاں اٹھا رہے ہیں. کتنے دن اٹھائیں گے پریشانیاں؟ ختم ہی ہونا ہے، سب کو جانا ہی ہے یہاں سے. سبحان اللہ. پھر اللہ سے پوری امید ہے کہ وہاں ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، تو تھوڑے دن یہاں کرنے کے بعد وہاں. اور کسی کسی کو یہیں فوراً ہی اللہ نے ایک یوں چھوڑا انہوں نے برا کام اور دوسرا اچھا مل گیا. جن کو روک کے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ کی حکمت ہے اور بہترین ہی ہوگا. جن کو فوراً دے دیا ہے ان کا بھی بہترین ہی ہے الحمدللہ. وَعَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد تو انہیں نہایت ہی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا. یعنی بہت طاقتور اور طوفانی ہوا جس کی آواز بادل کی کڑک سے زیادہ تھی. یعنی بادل میں جو کڑک ہوتی ہے وہ کیا ہے، بجلی کی طرح ہوتی ہے نا. بجلی اس کی آواز کتنی بڑی ہوتی ہے کہ اچانک سے سنائی دے جائے تو ہم سب کان پہ ہاتھ رکھ کے اور ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ڈر گئے، اتنی تیز آواز تھی، یہ تھا وہ تھا. اور ایک بار بس اگر کڑک سنائی دے جائے تو یہ دیکھیں یہ کتنے دن ان کے اوپر سوار رہی ہے، اور اتنی تیز آواز تھی ہوا میں ہی. سبحان اللہ. تو کیا ان کا حشر بنا ہوگا. بادل کی کڑک سے زیادہ تھی. عاتیہ بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق یہ ہوا اپنے داروغہ کے سامنے سرکش تھی. بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہر ہوا کو جو کنٹرول کرنے والے داروغہ ہوتے ہیں یا فرشتے آپ کہہ لیں، ان کے بھی ہاتھ سے نکلی ہوئی تھی، سرکش تھی. مطلب ان کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، اتنی سرکش تھی، یعنی اتنی تیز تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قوم عاد پر نہایت سرکش تھی، یعنی کہ اس قوم کے اوپر یہ بہت حد سے بڑھی ہوئی تھی، سرکشی کے ساتھ چلتی رہی اور حد سے بڑھ گئی. اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ یہ والا قول کچھ لوگوں نے ایسا لکھا ہے کہ فرشتوں کے بھی ہاتھ سے چھوٹی. تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتے کنٹرول نہ کر پائیں، خیر لکھا ہے.
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ قول صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی تھی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، اس نے ان کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یعنی یہ ایام نہایت ہی منحوس، بڑے نہیں برے اور ان کے لیے انتہائی سخت تھے. اس ہوا نے ان کو تباہ و برباد کر کے ہلاک کر ڈالا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہلاک ہو کر مردہ پڑے ہیں. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یعنی گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں جن کے سروں کو کاٹ دیا گیا ہو اور وہ ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے. تو یہی ایک جیسا کہ پیڑ کھجور کا گرتا ہے جو طریقہ میں بتایا، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کمر سے جھک کے گر گیا. تو یہ جب مردہ چلتے پھرتے کیسے ان کا کیا ہوا، تو یہ فی الحال یہ ایسے ہی لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی پھر ان کے اوپر ہم دیکھا نہیں کہ ہلاک کس طرح سے ہلاک کیا گیا. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بس کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے. یہ استفہام نفی ہے. نفی متقرر کے معنی میں ہے، یعنی نفی متقرر یعنی کہ نہیں. استفہام کیوں ہے، کوشچن کیوں ہے، جس کے معنی ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھو گے کہ پھر کوئی بچ گیا ہو. کیا تم نے دیکھا سے مطلب ہے کہ نہیں دیکھ سکیں گے پھر کوئی کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی کوئی بچا رہ گیا ہو. یہاں پر رکیں گے انشاءاللہ. یہیں پہ میٹنگ بھی روکیں گے کیونکہ نیکسٹ انشاءاللہ پھر آپ لوگ بک 2 رکھیے. بک 2 میں سے شروع کریں گے، مدینہ بک میں سے، اور بک 1 کا کچھ ریویژن لے کے چلیں گے. آپ سبھی کو تھوڑا سا اگر معلوم ہو اتنے سے پوائنٹ لکھ کے رکھیے کہ مرفوع کیا ہوتا ہے. عظمیٰ کوئی بھی ٹائپ کر لے اگر ہیں تو. مرفوع، منصوب، مجرور کیا ہوتا ہے، اور ورڈ لکھیں. معرفہ کیا ہے، سب کے آگے کیا ہے لکھتے جائے گا. ابھی صرف یہ ورڈ لکھ لیجئے، بعد میں ان کو کمپلیٹ کیجیے گا. معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں. خبر اور مبتدا عموماً کیسی ہوتی ہے سے مراد ہے مرفوع، منصوب یا مجرور میں سے کیسی ہوتی ہے. جی بس یہ اتنے سارے جو ہیں یہ نام اگر آپ کو آ رہے ہیں ان کے جواب بتائے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شروعاتی ہے یہ، بالکل انشاءاللہ معلوم ہونا چاہیے. جی عظمیٰ آپ نے لکھ سکیں عظمیٰ؟ جی السلام علیکم لائیو لگا دیں. جی استاد ہم نے ریکارڈ کر لیا لاسٹ کا پارٹ آپ کا. بس یہ 4-5 ورڈ جو ہیں، مبتدا خبر اور مجرور منصوب مرفوع. ہاں جی یہ 5 ہی ہیں جتنا ہے آگے ہے جہاں تک ہم. نکرہ معرفہ یہ لکھے، نکرہ اور معرفہ یہ سارے ورڈ کیا ہیں. ٹھیک چلیں، اوکے جزاکم اللہ خیرن. اس کو پرنٹ کریں آپ لوگ، اور معذرت کہ لیٹ کیا ہے، اور صبر کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آنسر ابھی لکھیں، جو ٹائم ہے آپ کا 15 منٹ، اس میں ابھی لکھیں.